علماء کرام، دونوں نزدیک سے سننے والے سنی مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ ہم اور آپ سب مل کر جی لگا کر گنبد خضرا کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں، پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ مبارکباد کے لائق ہے اس محلے کے نوجوان جنہوں نے غوث اعظم کے اس محفل کو رکھا، اور میں یہاں جو مدعو ہوا ہمارے دلشاد بھائی اور ہمارے نظام الدین حافظ نظام الدین صاحب کے ذریعے سے آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور ایک بات میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ غوث اعظم جسے چاہتے ہیں وہی ان کے محفل میں آتا ہے، اور جسے چاہتے ہیں وہی بول پاتا ہے اور وہی سن پاتا ہے۔ نہ ہر کوئی غوث کی محفل میں غوث کی زندگی کے بارے میں بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی ہر کوئی سن سکتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں بہت وقت سے آپ سن رہے ہیں، میں کافی ٹائم سے روم میں بھی بیٹھا تھا اور پھر یہاں بھی آ کر بیٹھا۔ ہمارے آپ کے غازی پور کے شیر، جنہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ شیر ہے یہ غازی پور کے، انہوں نے دھوم مچا دی اور شاید پوری محفل کو لوٹ لیا انہوں نے۔ اب شاید ہے کہ ہمارے پاس کچھ آئے، پوری محفل لوٹ لی حضرت نے۔ بہرکیف ایک شعر سے اپنی گفتگو کی آغاز کروں۔ الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا، راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور ورفانا لکا ذکرت کا ہے سایہ تجھ پر، ورفانا لکا ذکرت کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، اور سارے اقطاب و جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب و جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف تیرے بالا تیرا، سارے اقطاب و جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف تیرے والا تیرا، اور تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور کہتے تجھ سے در سے سب کہتے کتے کو، میں یوپی میں ہوں تو زیادہ سمجھانے کی ضرورت شاید نہ پڑے مجھے، کہتے تجھ سے در سے سب، اور سب سے ہے مجھ کو نسبت، کہتے ہیں تجھ سے در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو نسبت۔ ڈائریکٹ غوث اعظم کی
باتیں نہیں کر رہے اعلیٰ حضرت سرکار، کہتے تجھ سے ڈر اور تیرے در میں رہنے والا جو کتا ہے اس کتے سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، میرے گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا۔ اور یہ ڈورا ہو کیوں، اس ڈورے سے ہوگا کیا؟ تو کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے پر بھی ہو پٹا تیرا۔ کہتے ہیں میدان محشر میں جب سارے لوگوں کا حساب ہوگا نا، سب لوگ کوئی جنت کی طرف جائے گا، کوئی جہنم کی طرف جائے گا، اس وقت جو اپنے گلے پر قادریت کا پٹا پہن کر کے جائے گا، جو اپنے گلے پر چشتیت کا پٹا باندھ کر کے جائے گا، جو اپنے گلے پر اشرفیت کا پٹا باندھ کر جائے گا، جو اپنے گلے پر رسمیت کا پٹا پہن کر کے جائے گا، جو اپنے گلے پر قادریت کا پٹا پہن کر کے جائے گا، غوث اعظم کی طرف نگاہ پڑے گی، فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے، فرشتے دیکھ کر کہیں گے انہیں چھوڑو مت، تو سارے فرشتے پوچھیں گے کیوں نہ چھوڑے؟ ارے بولے دکھتا نہیں، ان کے گلے میں پیرانے پیر غوث اعظم کا پٹا نظر آ رہا ہے۔ ارے تمہیں دکھتا نہیں، بولے کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معلوم نہیں ہوتا، اس کتے کو کوئی بھی آئے مار دے وہ بھگ جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے چلا جاتا ہے۔ ایک کتا وہ ہوتا ہے جو پٹے والا ہوتا ہے، ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی آقا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غازی پور کا اس کتے کو جا کر کے بھوکے چلائے، وہ کتا بولے نہ بولے، اس کا آقا آ کر کے بولنا شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم قادریت کا پٹا اپنے گلے پر باندھ کر کے جائیں گے، فرشتے دیکھ کر کہیں گے کہ فرشتے انہیں چھوڑو مت، جو غوث اعظم کا غلام آیا ہے، ارے جانے دو، آج ان کا پیر انہیں جہاں لے کر جائے وہاں تک جانے دو، آج ان کا پیر انہیں جہاں پہنچانا چاہے وہاں تک جانے دو انہیں۔ یہ غوث اعظم کا دیوانہ آیا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اور ایک بات اور، وہاں آنے سے پہلے مجھ سے کہا بھی گیا کس طریقے سے بیان کرنا ہے، کیسے کرنا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، میری پوری کوشش ہوگی۔ یاد رکھو غوث اعظم کی غلامی کا پٹا صرف لڈو لڈو کہنے سے نہیں بنے گا، غوث اعظم کی غلامی کا پٹا صرف کہہ دینے سے نہیں بنے گا۔ قادری اگر آپ کہلاتے ہو حقیقت میں کہ آپ قادری ہو، اگر آپ کہلاتے ہو کہ آپ چشتی ہو، اگر آپ کہلاتے ہو کہ آپ اشرفی ہو، اگر آپ مانتے ہو اپنے آپ کو کہ آپ اتاری ہو، تو یاد رکھو صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے ان بزرگوں کی زندگی پر عمل کرنا ہوگا۔ ان بزرگوں کا کیا کام تھا؟ ان کا کام کسی کے عیب دیکھ کر کے چار لوگوں کے درمیان بیان کرنا نہیں تھا۔ وہ بزرگ کسی کے عیب کو دیکھتے تھے، اسے فاش نہیں کرتے تھے۔ وہ بزرگ اللہ والے تھے، اللہ کے قریب والے تھے۔ اور اللہ کے قریب ہوتے کیسے ہیں؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کچھ چیزیں ضروری بھی ہیں۔ آج ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں قادری ہیں، ہم عبادت الہی کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم چشتی ہیں، ہم زکات کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم قادری ہیں۔ ارے کیسے قادری ہو؟ یاد رکھو مسلمانوں، اگر سچے غوث اعظم کے تم دیوانے ہو تو آؤ آ کر اپنے مسجدوں کو سجدے سے سجا دو، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ غوث اعظم بغداد سے ایسا کام کریں گے کہ آخرت بھی تمہاری بہتر ہو۔ غوث اعظم بغداد سے کہو یہ قادری ہے، ہاں یوں ہی قادری نہیں بن سکتے ہو آپ، اور غوث اعظم کی بات کرتے ہو، غوث اعظم کی بات، یار میرا پیر غوث اعظم ہے ہی بات کمال، میرے پیر کی بات کرتے ہو تم۔ سنو، آپ نے ابھی ایک جو ہے نا ایک سیریل میں کیا کہوں سی ڈرامہ جو بھی چلا تھا قرطب الغازی کے نام سے، آپ نے اس میں ایک نام سنا ہوگا جس کا نام ابن العربی ہے۔ نام سنا ہے آپ نے جن کا نام ابن العربی ہے؟ میں کون ہے؟ تو میں تھوڑا بڑھایا درود پاک میں اللہ صلی وسلم علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم حبیبنا نبینا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ میں پہلے سے بہتر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کا نام ابن العربی ہے، یہ محمد عربی کے بیٹے ہیں۔ محمد عربی ہے اور معلوم ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ غوث اعظم کے مرید ہے، بعض نے کہا یہ غوث اعظم کے خلیفہ ہے۔ ایک دن حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ ہمیشہ جاتے تھے، آپ کی تقریر سنتے تھے، آپ کی موضوع نصیحت سنتے تھے، بیٹھتے تھے، سنیں آ جائیں۔ ایک دن جب گھر سے نکلے نا، بی بی آواز دیتی ہے کہ محمد عربی رک جاؤ، اور آپ جو رک جاتے ہیں۔ بی بی نے کہا کہ کب تک جاؤ گے، صرف تقریریں سن کے آ جاؤ گے؟ بولے کیا بات ہے میری شریک حیات، بتا آج کون سا معاملہ ہو گیا؟ بولے جاتے ہو اپنے مرشد کی بارگاہ میں، جاتے ہو صرف تقریریں سن کے آ جاتے ہو، اپنے دل کے حال کو بھی دیتے مرشد کی بارگاہ میں، بتا کیوں نہیں دیتے؟ بولے اپنے دل کی تمنا کو بتا کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیوں نہیں جا کے کہہ دیتے اپنے پیر کی بارگاہ میں کہ میں تم کس وجہ سے جاتے ہو؟ کیوں نہیں جا کے بتا دیتے اپنے مرشد کو کہ کس وجہ سے جاتے ہو؟ یہ محمد عربی نامی جو شخص ہے نا، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھے، اور مرشد کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ کبھی مرشد کرم کر دیں گے، ہو سکتا ہے میرا بھی میرا پار ہو جائے، مرشد نگاہ ڈال دیں گے، ہو سکتا ہے میں بھی صاحب اولاد ہو جاؤں۔ مرشد کی بارگاہ میں عرصوں سے جا رہے ہیں، مگر کہہ نہیں پاتے۔ کچھ لوگ خوددار ہوتے نا، بھوکے رہ جاتے ہیں مگر کسی سے طلب نہیں کرتے ہیں، جو ہے ضرورت رہتی ہے مگر مانتے نہیں ہیں۔ کچھ خوددار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ محمد عربی نامی شخص خوددار میں سے ہیں۔ کہتے جاتا ہوں، اب جب بی بی کہی نا تو کہتے ٹھیک ہے، آج تجھ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ جب مرشد کی بارگاہ میں جاؤں گا خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا، بلکہ جب سب اپنی حاجتوں کو بیان کریں گے میں بھی جا کر یہ کہوں گا سرکار میں بھی آپ کے در کا غلام ہوں، سرکار میں بھی قادری فقیر ہوں، سرکار مجھے بھی اپنے دامن کرم میں جو ہے لپیٹ لیجیے، سرکار مجھ پر بھی کرم کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ محمد عربی نامی شخص یہ چوتھے پر تمنا لے کر کے اپنے بیوی سے وعدہ کر کے گئے ہیں۔ جب غوث اعظم تقریر کر کے فارغ ہوتے ہیں، سارے ملنے والے لوگ غوث اعظم سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضور پریشان ہو، کوئی کہتا ہے حضور یہ غم پریشانی ہے، کوئی بتاتا ہے حضور یہ پریشانی ہے۔ یہ ابن العربی نامی محمد عربی نامی شخص بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری میں جب سارا سلسلہ ختم ہو گیا نا، محمد ابن العربی یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم نے دیکھا، دیکھ کر مسکرایا اور کہا میرا مرید کچھ کہتا کیوں نہیں ہے؟ میرا مرید کچھ کہتا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا حضور آپ سے کیا کہوں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت غوث اعظم نے کہا کہ سن، جانتا سب کچھ ہوں مگر زبان کھولنا ہوگا، جانتا سب کچھ ہوں مگر مانگنا ہوگا، تجھے کہنا ہوگا، بتا کس چیز کی حاجت ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ محمد عربی کہتے ہیں کہ حضور بے اولاد ہوں، صاحب اولاد بنا دو، حضور بے اولاد ہوں۔ یہ غوث اعظم کی دیوانے بیٹھے ہیں، یہ غوث اعظم کے لنگر کھانے والے، یہ غوث اعظم کی محفلیں رکھنے والے۔ یاد رکھو گیا، غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی بندہ پریشانی میں میرا نام لے، اگر میں اس کی حاجت روائی کے لیے نہ پہنچوں، میدان محشر میں میرا گرہدان پکڑ لے۔ اگر میں حاجت روائی کے لیے نہ پہنچوں، میدان محشر میں وہ بندہ میرا گرہدان پکڑ لے، وہ بندہ میرا گرہدان پکڑ لے۔ اس بڑے پیر کے ہم غلام ہیں، اس عبد القادر جیلانی ہم چاہنے والے ہیں۔ یار ہمارا پیر صرف پیر نہیں بلکہ پیروں کا پیر ہے، ہمارا پیر صرف پیر نہیں بلکہ پیروں کا پیر ہے۔ الحمدللہ ہم قادری فقیر ہیں، یا غوث المدد، ہم تو یوں کہنے والے ہیں۔ یہ ابن العربی نامی شخص بیٹھے ہوئے ہیں، بولے محمد عربی زبان کو کھولو۔ بولے حضور آپ تو سب جانتے ہیں۔ بولے جانتا ہوں مجھے زبان کو کھولنا ہوگا تب ملے گا تمہیں۔ بولے حضور بے اولاد ہوں، صاحب اولاد بنا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ غوث اعظم میرے پیر، غوث اعظم میرے پیر، غوث اعظم کاش میں یہ کہتا رہوں میرے پیر میرے پیر، اور ایک دفعہ یہ آواز آ جائے کہ ہاں تو میرا مرید ہے، ایک دفعہ یہ آواز آ جائے کہ تو میرا مرید ہے، میری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، میری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یار غوث اعظم کے دیوانوں یاد رکھو، غوث اعظم کسی ایسی شخصیت کا نام نہیں بلکہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی میرا بندہ کہیں بھی ہو اور
फकीर हैं, हम उस बारगाह के फकीर हैं। ये मोहम्मद अरबी नामी शख्स बैठे हुए हैं। हुजूर गौसे आजम आंखों को बंद करते हैं। जब आंखों को बंद किए ना, आंखों को बंद किए हुजूर गौसे आजम, और कुछ वक्त के बाद खोलते हैं। खोलने के बाद कहते हैं, मोहम्मद अरबी तुम्हारे नस्ल में कोई औलाद नहीं है, तुम्हारे पुष्ट में कोई औलाद नहीं, तुम बे औलाद हो। अल्लाह अकबर, इतना कहना का आंख पर आंसू आ गए मोहम्मद अरबी के। गौसे आजम की दीवाने होना। आज इस महफिल से उठने से पहले जो तमन्नाएं हैं जायज हो, मांग करके जाओ। याद रखो, उठोगे बाद में गौसे आजम फरियाद पहले पूरी कर देते। उठोगे बाद में बस रख कर कहो या गौस अहमद। जरा सारे लोग हाथों को उठाकर बोलो या गौस अहमद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गौसे आजम के दीवाने बैठे हुए हैं, गौसे आजम के चाहने वाले। कहते हैं मोहम्मद अरबी तुम्हारे नस्ल में कोई औलाद नहीं है। आप रोने लगे हो। हुजूर, मुर्शिद की बारगाह से कभी कोई खाली नहीं गया है। मुर्शिद की बारगाह से मैं देखता हूँ, आपके यहाँ आता हूँ, जितने लोग आए अपनी मन्नतों को पेश किए, अपनी मुरादों को आपके सामने रखे, आप सारे लोगों का दामन भरकर भेजे। और आज आपका मुरीद पहली मर्तबा आपसे कुछ मांगा और आप कहते हैं कि तुम्हारे नसीब में नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था कि मेरे पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि सुन, तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं, मगर सुन अब्दुल कादिर जिलानी के नसीब में बेशुमार औलादें हैं। आ तुझे अब्दुल कादिर जिलानी अपने औलादों में से एक औलाद अता करेगा। अपने औलादों में से एक औलाद तुझे अब्दुल कादिर जिलानी अता करेगा। इतना कहना था। मेरे गौस ने कहा कि मोहम्मद अरबी अपने कमीज को उतारो, अपने कमीज को उतारो, अपने कुर्ते को उतारो। मोहम्मद अरबी अपने कुर्ते को उतारते हैं और हुजूर गौसे आजम भी अपने कुर्ते मुबारक को उतारते हैं। उतारने के बाद कहते हैं, मेरे पीठ से पीठ को मिला दो। तवज्जो है, मेरे पीठ से पीठ को मिला दो। कहते हैं जैसी पीठ से पीठ को मिलाना था। गौसे आजम कहते हैं, बहुत सी औलादें थी, उनमें से एक औलाद तुम्हें देता हूँ, उनमें से एक औलाद तुम्हें देता हूँ। उन्हीं की औलाद है जिन्हें इब्नुल अरबी कहा जाता है, उन्हीं की औलाद है जिन्हें इब्नुल अरबी कहा जाता है, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के लिए दुआ की थी, वो इब्नुल अरबी है। अल्लाह अकबर। अब सुने इब्नुल अरबी कौन है और गौसे आजम की औलाद में से ये गौसे आजम की रूहानी औलाद है, गौसे आजम के रूहानी औलाद है। एक दिन ये बैठे हुए थे और बैठे बैठे सोचते हैं, यार आज देखो तो वो बुजुर्गों का एक जो है तरीका होता है कि उस तरीके से बुजुर्ग अल्लाह वालों की शान में जो है पहचानते हैं कि किसका मकाम कितना बुलंद है, किसका मकाम कितना बुलंद है। एक दिन इब्नुल अरबी बैठे हुए हैं, बैठे बैठे मुराकबा करते हैं, मुराकबे पे पता लगाते हैं, आज देखो कि फला बुजुर्गों का क्या मकाम है अल्लाह के नजदीक। आज देखो, मैं अगर यूं बयान करूँ ना कि गरीब नवाज का क्या मकाम है अल्लाह के नजदीक, आओ देखते हैं निजामुद्दीन औलिया का क्या मकाम है अल्लाह के नजदीक, आओ देखते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शिकर का क्या मकाम है अल्लाह के नजदीक, आओ पता करते हैं तुम्हारी से देवा का क्या मकाम है अल्लाह के नजदीक। बड़ी ये सोच कर मुराकबे पर बैठते हैं और बैठने के बाद जब एक बुजुर्ग के मकाम को देखते, फिर वजू करते, नमाज शुक्राना अदा करते, फिर मुराकबे में बैठ जाते। आखिरी में दिल में ख्याल आया कि अब ये देखता हूँ मेरे पीर गौसे आजम का क्या मकाम है अल्लाह के नजदीक, मेरे पीर गौसे आजम का क्या मकाम है अल्लाह के नजदीक। मैंने वजू किया, नमाज पढ़ी, मुराकबे पर बैठता हूँ, पहले आसमान पर निगाह गई, गौसे आजम नजर नहीं आए, दूसरे आसमान पर निगाह गई, गौसे आजम नजर नहीं आए, तीसरे आसमान पर निगाह गई, गौसे आजम नजर नहीं आए, चौथे मंजिल को देखा, गौसे आजम नजर नहीं आए, पांचवें मंजिल को देखा, गौसे आजम नजर नहीं आए। बड़े देखते देखते थक गया और दुआ करने लगा कि ए पीराने पीर, आपका मकाम देखने के लिए आया था, आप तो बाहर था, कहीं पता ही नहीं चल रहा, आपका मकाम मेरे नजरों तक आ ही नहीं रहा, अब कैसे पता करूं। ये सोचते सोचते आपकी आंख लगी है, जैसी सोते हैं इब्नुल अरबी, गौसे आज़म ख्वाब पर आते हैं और आकर कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, मेरा मकाम देखने के लिए आया है, सुन, जहां सबका मकाम खत्म होता है वहां से तेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम शुरू हुआ था।
اللہ اکبر زندہ باد یا رسول اللہ. ہاں میرے بھائی، ہم اس غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، اس غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. اور میرے دوست اور بزرگوں، یہ تو غوث اعظم کا مقام ہے، مقام، مگر یاد رکھو غوث اعظم کا ایک مشن بھی تھا. یاد رکھو غوث اعظم کا ایک مشن بھی تھا. وہ مشن یہ تھا کہ میرے نوجوان بچے نمازوں کی طرف ہو جائیں. ان کا مشن یہ تھا کہ ہمارا جو معاشرہ آج بگڑا ہوا ہے، آج دیکھیں ہم تعلیم سے دور ہیں، آج دیکھیں ہم اپنے گھروں میں بہتر بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی، آج ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں. آج ہمیں اگر ہم مدرسے پر جاتے ہیں، کھانے کے لیے بہترین انتظام کیا جاتا ہے. کئی ہاسٹل پر جا کر کے جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں بھی بہتر انتظام کیا جاتا ہے. یاد رکھو ذرا غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو، غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے بغداد آیا نا، جیلان سے بغداد آیا، ایسے ایسے ایام میرے ساتھ گزرے ہیں کہ جب بھوک لگتی تھی تو زبان کھول لیا کرتا تھا، ہوا وغیرہ کو کھا کر کے تسلی لیا کرتا تھا. آج بتاؤ ہمارے پاس ہر کچھ موجود ہے مگر ہم تعلیم سے دور ہیں. آج دوسری قوم جو ہے، جس کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ قوم تعلیم کے مرحلے میں کتنا آگے گزرتے جا رہی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے بھائی، اگر سچے غوث اعظم کی دیوانے ہو تو اپنے سر کو سجدے سے بھی سجانا ہوگا اور اپنے اندر دونوں علموں کو بھرنا بھی ہوگا. یاد رکھو تب تم قادری کہلاؤ گے. بننا چاہتے ہو نا قادری؟ کتنے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سرکار غوث اعظم سب کی تمنا قبول کر لے. یاد رکھو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میری چاہ نہ ہو تب تک کوئی بندہ میرا نام نہیں لے سکتا. جب تک میری چاہ نہ ہو تب تک کوئی بندہ میرا نام نہیں لے سکتا. بتاؤ تم نے غوث اعظم کی محفل رکھی ہے، تم نے غوث اعظم کی محفل رکھی ہے. یہ علماء، یہ حفاظ تم نے بلایا، مجھ فقیر کو تم نے دعوت دی. کیا اس میں غوث اعظم کی مرضی نہیں تھی؟ غوث اعظم کی مرضی نہیں تھی؟ ارے کہتے ہیں کہ جب تک میں چاہ نہ لوں تب تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. تم غوث کی محفل کیسے رکھ سکتے ہو بغیر ان کی مرضی کے؟ غوث کی محفل کیسے رکھ سکتے ہو بغیر ان کی مرضی کے؟ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی. میری آواز تھوڑی سی متاثر ہے مگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بہتر. چونکہ تھکان ابھی میں MP سے آیا ہوں کچھ دن پہلے اور ادھر کے بھی کچھ پروگرامات تھے اور آنے کے بعد پھر یہاں بھی لگا ہوں، تو تھوڑی سی آپ ایڈجسٹ کریں. اور اگر آپ لوگ بہتر رہے نا تو میں انشاءاللہ اسی طریقے سے 2 سے 3 گھنٹہ بولنے کے لیے تیار ہوں. بس آپ اپنے اندر جذبہ قادری لے کر کے آ جائیں. میں چل کر بولے یا غوث المدد. یار تھوڑی سی زبان میں GST نہیں ہے، GST کو ہٹا ہے زبان سے. تو چل کر بولے نا سبحان اللہ. آواز یہاں تک نہیں بغداد تک جانی چاہیے. اور چل کر بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. میں غوث اعظم کی بات کر رہا اور یہ غوث اعظم کے دیوانے زبان جو ہے سل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اگر سچے قادری ہو تو زبان کو کھول کر بولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. یار ذرا بتاؤ تو صحیح، ہم غوث اعظم کے دیوانے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں اور یاد رکھو جو میں غوث کہہ رہا ہوں نا، جس طریقے سے نبیوں میں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا مقام سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے ولیوں میں میرے پیر عبد القادر جیلانی کا مقام سارے ولیوں سے اعلیٰ ہے. اور جب غوث اعظم نے فرمایا تھا نا کہ میرا قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہے، اس وقت غریب نواز نے کہا تھا، غریب نواز نے کہا تھا کہ حضور آپ گردن کی بات کرتے ہو، گردن کی یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم. تو میرے بھائی غوث اعظم کی محفل میں، ہاں یہ وہ محفلیں ہیں جہاں سے تقدیریں بدلی جاتی ہیں، مگر یاد رکھو ان محفلوں سے پیغام بھی لے کر کے جاؤ. محفلوں میں آتے ہو اگر تم چاہتے ہو. ابھی آپ کے غازی پور کے ماحول اور حال میں صبح سو کے اٹھتے ہی 2 بادام کھاؤ، دماغ کمپیوٹر سے زیادہ تیز. آج کل بڑے آتے
میں سے 2 بادام کھاؤ، دماغ کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہو جائے گا. میں کہتا ہوں 2 بادام کھانے کی ضرورت نہیں. آؤ ایک بارگاہ ہے جس بارگاہ کو حضرت عاصی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آ جاؤ اور آ کر اپنے ماتھے کو ٹیک دو. اتنا تیز سیر ہوگا کہ ساری باتیں تیرے ذہن میں آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاصی غازی پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے بھائی بادام کھانے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر چاہیے نا تو آؤ محمد رسول اللہ کے نام پر چوٹ کھا کر کے دیکھ. ایسی سہل ملے گا، ایسا سہل ملے گا کہ کبھی کچھ بھول نہیں پائے گا. حقیقت ہے. اس کے نبی میں چوٹ کھا کر کے دیکھ